اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد بندہ مومن کی زندگی کے اندر جو خوبصورتیاں پائی جاتی ہیں ان کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں سے بڑی سخت پرہیز بھی پائی جاتی ہے۔ جس طرح انسان کے لیے کچھ چیزوں کا کھانا اس کی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اسی طرح کچھ چیزوں سے بچنا بھی بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ بندہ مومن کو زندگی گزارنے کے لیے اگر اعلیٰ اخلاق کی ضرورت ہے تو کچھ چیزوں سے پرہیز بھی بہت ہی ضروری ہے۔ ان میں سے ایک اہم چیز جس سے مومن کو بڑا بچنا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ مومن تکلیف دینے سے بچے گا، اذیت پہنچانے سے بچے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے اندر کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، فرمایا اپنے صدقے باطل نہ کر لینا، صدقے دے کے بھی باطل نہ کر لینا۔ کس طرح؟ بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر، اذیت دے کر، کسی پر احسان کر کے پھر اسے تکلیف دے کر احسان جتلا کے اسے باطل نہ کر لینا۔ نبی کریم علیہ السلام نے مومن کی تعریف جب بیان کی تو فرمایا المسلم من سلم المسلمین من لسانہ و یدیہ، فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مومن محفوظ رہتے ہیں۔ وہ تکلیف نہیں دیتا، اذیت نہیں دیتا، وہ لوگوں کو پریشان نہیں کرتا۔ اس کا معیار زندگی یہ ہوتا ہے، سٹیٹس یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو سکون فراہم کرتا ہے۔ اس کی گفتگو سے، اس کے اٹھنے سے، اس کے چلنے سے، اس کے مکان بنانے سے، اس کے زمین خریدنے سے، اس کے امیر ہو جانے سے اور اس شخص کے کسی رتبے پر فائز ہو جانے سے کبھی بھی دوسرے لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آپ اپنے گھر کے اندر پھل منگائیں تو چھلکے پڑوسی کی دروازے پہ نہ پھینکیں، اس لیے کہ فرمایا گیا ہے کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ روز تیرے گھر میں تازہ پھل آئے اور پڑوسی کے بچے رونے لگیں کہ میرے گھر میں ابا مجھے بھی یہ چیز چاہیے۔ میرے بھائی اتنی بھی تکلیف کسی کو نہ دیں۔ اب تو لوگوں کا سایہ تک روکنے لگ گئے۔ کیا لوگوں کے پاس مکان بنانے کا پیسہ آیا ہے کہ لوگوں کے حصے کا سایہ بھی لوگوں نے روک لیا، لوگوں کے حصے کی دھوپ روک لی، ہوا روک لی۔ مومن تکلیف نہیں دیتا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ آنکھ کے اشارے سے بھی دوسرے مومن کو تکلیف دے، اس کے لیے جائز ہی نہیں۔ مومن تکلیف نہیں دیتا، مومن بوجھ نہیں بنتا، مومن کی گفتگو دل نہیں کاٹتی، مومن کی باتیں روحوں کو گھائل نہیں کرتی، مومن سکون دیتا ہے۔ اس کا مزاج نہیں ہوتا کسی پر بوجھ بننے کا، اس کی طبیعت نہیں ہوتی۔ میرے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دین کے کاموں میں بھی منع کر دیا۔ دین کے کاموں میں بھی، آپ کے پاس کوئی آدمی سویا ہوا ہے تو آپ کے لیے منع ہے، آپ اونچا ذکر نہیں کر سکتے۔ اب کوئی صوفی صاحب یہ کہیں کہ بھئی وہ سویا ہوا ہے، غافل ہے، اور میں تو اللہ کا ذکر کرنے والا ہوں، میں تو اللہ اونچا کروں گا، تو اسے منع ہے۔ بھئی یہ نفل کام ہے، تو اونچا نہیں کرے گا۔ تلاوت قرآن مجید منع ہے جب آپ کے پاس کوئی آرام کر رہا ہے۔ جب کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو منع ہے آپ کے لیے بلند آواز سے درود و سلام پڑھنا بھی۔ اگر کوئی بیمار ہے تو آپ اپنے لیے پڑھیں گے، آپ اپنے طور طریقے پہ چلیں گے۔ یہاں بہت بڑا لاؤڈ سپیکر لگا لیا جاتا ہے اور بڑے بڑے مذہبی لوگ کہلانے والے وہ ساتھ والے گھر میں جو اماں بیچاری شوگر کی مریض ہے اور جس کے سر میں درد ہوتا ہے تیز ساؤنڈ کی آواز سے، لیکن عشق رسول والے، ذکر الہی والے، دعوے کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نعتیں پڑھ رہے ہیں۔ بھئی آپ اس کی آواز کو کم کریں۔
آپ اپنے ماحول کے اندر رہیں, آپ کسی کو تکلیف نہیں دیں گے, اسلام نے منع فرمایا ہے. اور یہاں تو مذہبی بات کر رہا ہوں, میں مذہبی بات کر رہا ہوں. اور یہاں کوئی غریب آدمی اگر اتنا کہہ دے کہ مہندی کے وقت ذرا ڈھول کم بجاؤ, میری بوڑھی اماں اگر آنکھ کھول جائے تو پھر ساری رات سو نہیں پاتی. میرا باپ بیمار رہتا ہے, اگر یہ شور والا ڈھول اس کے کانوں میں بجے گا تو شاید تکلیف میں پھر سو نہ پائے. لیکن چونکہ ہمارے گھر میں خوشی ہے, ہم نے خوشی منانی ہے, وہ کسی کا باپ نہیں سو پایا تو وہ اس کا باپ ہے. اگر کسی کی اماں کو تکلیف ہے تو وہ اس کا ہے. میرے رسول کریم علیہ السلام نے خیر کے کاموں میں بھی خیر. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے, حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا. وہ فرماتے ہیں ہم جہاد میں حضور کے ساتھ گئے تھے تو کچھ لوگوں نے نا اپنا سامان رکھا. ایک بستی میں ہم گئے, لوگوں نے سامان رکھا, مجاہدوں کا سامان تھا, جہاد کرنے والوں کا, تو رستے تنگ ہو گئے. رستوں میں سامان رکھا, رستے تنگ ہو گئے. کچھ لوگوں نے آ کے شکایت کی کہ حضور گزرا نہیں جا رہا, مجاہدوں کا سامان ہے. تو میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک آدمی کو بھیج کے اعلان کروایا, فرمایا جس نے لوگوں کے رستے تنگ کیے ہیں اس کا کوئی جہاد نہیں. جب تمہارے پاس الگ سے جگہ موجود ہے تو کس نے کہا راستوں کے اندر تمہیں جگہ رکھنے کو, سامان رکھنے کو؟ یعنی میدان جہاد کے اندر بھی کسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, محبوب فرماتے ہیں جب تم جہاد کے لیے جانا تو مخالفوں کی فصلیں تباہ نہ کرنا, ان کے درختوں کو نہ کاٹنا, بچوں, عورتوں اور نہتوں پر, یعنی جو تمہارے خلاف ہتھیار نہ اٹھائیں ان پر ہتھیار نہ اٹھانا. میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا مومن اور تکلیف دے, مومن اور اذیت پہنچائے. مشکات میں حدیث ہے, اور حدیث پڑھ کے انسان کا اخلاق عروج کرتا ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام بیٹھے تھے تو ایک چڑیا آ کے حضور کے کندھے پہ بیٹھ گئی, چڑیا, اور پتہ نہیں اپنے لب و لہجے میں کیا بات کرنے لگی کہ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں محبوب فرمانے لگے کس نے اس کے بچے اٹھائے, کس نے؟ وہ کون ہے جس نے ماں کو بچوں کی وجہ سے تکلیف دی ہے؟ تو ایک صحابی عرض کرنے لگے حضور میں گزر رہا تھا, گھونسلے پہ نظر پڑی ہے, گھونسلے پہ. تو یا رسول اللہ میں نے وہ بچے اٹھا لیے. حضور نے فرمایا واپس رکھ کے آؤ. تمہیں نہیں پتا جب کسی کے بچے اٹھائے جاتے ہیں تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے. مصر کے اندر نے ایک شہر ہے جس کو فسطاط کہا جاتا ہے, فسطاط نام کا ایک شہر ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی جماعت لے کے تو جہاد کے لیے گئے. شہر سے باہر خیمے لگائے, اپنا اپنا خیمہ مجاہدین نے لگا لیا, اور مجاہدین خیموں کے اندر رہنے لگے. وہاں قیام تھا اور تھوڑے سے فاصلے پر جہاد تھا. چند دنوں میں جہاد مکمل ہو گیا تو جو سپہ سالار تھے حضرت عمر بن عاص, وہ جب واپس آئے خیمے اکھاڑنے لگے تو اچانک نظر پڑی کہ وہاں ایک کبوتری نے انڈے دے دیے, گھونسلہ بنا لیا. فسطاط کبوتر کے گھونسلے کو کہتے ہیں. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خیمہ اکھاڑنے لگے تو بار بار نظر ادھر جاتی. اچانک فرمانے لگے یار اس طرح کرو یہ خیمہ لگا ہی رہنے دو, یعنی کبوتر کو تکلیف ہوگی, اس نے بچے دے دیے, یہ خیمہ لگا ہی رہنے دو. وہ خیمہ لگا رہا تو پھر دو سپاہیوں سے کہنے لگے تمہاری ڈیوٹی ہے, تنخواہ بھی ملے گی, کھانا بھی ملے گا, تم نے یہاں ڈیوٹی کرنی ہے, کوئی خیمہ اکھاڑے نہ. یعنی یہ دو لوگ اس لیے کھڑے ہیں کہ کوئی کبوتر اور کبوتری کے بچوں کو تکلیف نہ دے, انڈے ہیں, بچے ہیں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی دن تک وہ سپاہی وہاں کھڑے رہے. کچھ اور کبوتروں نے بھی آ کے وہاں گھونسلے بنا لیے. تو جناب عمر بن عاص کہنے لگے میرا دل کرتا ہے یہاں ایک شہر نہ آباد کر دوں تاکہ یہ گھونسلہ شہر کے اندر آ جائے اور محفوظ ہو جائے. آج بھی وہاں شہر قائم ہے, دنیا رہتی ہے, انسان بستے ہیں. جب کوئی پوچھتا ہے یہ کیسے بنے تو بتایا جاتا ہے کہ محبوب کریم کے غلاموں نے کبوتر کو تکلیف دینا پسند نہیں کیا تھا تو پورا شہر آباد ہو گیا. تو جہاں لوگ لوگوں کو تکلیف دیں, میری بلڈنگ کا نقشہ خراب ہو رہا ہے لہذا غریب جھونپڑی اٹھا کے لے جائے, میرے محل کا نقشہ خراب ہو رہا ہے لہذا غریب نکل جائے. او خدا کے بندو,
لوگوں کو تکلیف دینا، اذیت دینا، پریشان کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ آئے تو لوگوں نے آپ سے فریاد کی کہ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سردار ہیں تو ان کی حویلی کو ایک رستہ جاتا ہے، وہاں انہوں نے پتھر رکھ دیے اور اپنے گزرنے کے لیے رستہ بنا لیا ہے۔ یہاں بہت سارے لوگ رستے تنگ نہیں کر دیتے، اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند کیا، حضور نے محبوب نہیں رکھا رستوں کو تنگ کرنا، فرمایا جو رستے تنگ کرے اس کا تو جہاد کوئی نہیں۔ تو جناب ابو سفیان نے کچھ پتھر رکھ کے رستہ بنایا، لوگوں نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ انہوں نے رستہ تنگ کیا، جناب عمر فاروق خود پہنچے، کنز المال میں موجود ہے، جا کے دستک دی، حضرت ابو سفیان سے کہا یہ رستہ آپ نے تنگ کیا ہے؟ کہا ہاں، تو فرمایا اس کو کھولیے۔ تو جناب ابو سفیان بھی حضور کا کلمہ پڑھتے تھے، فرمانے لگے یہ لوگ مجھے پہلے کہہ دیتے تو میں پہلے ہی اتار دیتا۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ کچھ لوگوں کو کہہ کے رستہ صاف کرایا جائے، تو جناب ابو سفیان کہنے لگے نہیں، رکھا میں نے ہے تو اٹھاؤں گا بھی میں ہی، خود روڑے اٹھائے، خود پتھر اٹھائے۔ مسلمان تکلیف نہیں دیتا، مسلمان اذیت نہیں پہنچاتا، مسلمان کے سخت جملے نہیں ہوتے، وہ دل نہیں توڑتا۔ آپ یقین کریں لوگ کسی غریب کو ایک جملہ کہہ کے نکل جاتے ہیں، ارے تو چلا گیا وہ جملہ کہہ کر، وہ بیچارہ ساری رات سو نہیں سکا، اسے ساری رات نیند نہیں آئی، اسے تکلیف ہوئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بات میں جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تکرار ہو گئی تو آپ کے منہ سے نکل گیا وہ ابشن کے بیٹے۔ کس کے بیٹے تھے؟ وہ تھے بھی تو ابشن کے بیٹے نا، منہ سے نکل گیا وہ ابشن کے بیٹے، تو جناب بلال رو پڑے۔ تھا تو ایک جملہ، جی میں نے ایک بات ہی کیا، کیا ہو گیا؟ آپ کو پتہ ہے جناب عثمان غنی فرمایا کرتے تھے کہ تلوار کے زخم وجود کاٹتے ہیں، تلوار کے وار وجود کاٹتے ہیں، اور زبان کے وار دل اور روح کو کاٹتے ہیں۔ اور فرمایا کرتے تھے تلوار کا زخم بھر جایا کرتا ہے، زبان کے زخم نہیں بھرا کرتے چونکہ روح کو گھائل کرتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رو پڑے۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں ممبر پہ بیٹھے تو جناب بلال کی نظر پڑی تو حضرت بلال حبشی رونے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا بلال کیا ہوا؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں، ابو ذر نے مجھے حبشن کا بیٹا کہا۔ حضور میں حبشن کا ہی تو بیٹا ہوں، یا رسول اللہ میں حبشن کا ہی بیٹا ہوں۔ اس نے صحیح کہا، لیکن حضور میری غلطی تو کوئی نہیں اگر میں حبشن کے گھر میں پیدا ہوا۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو۔ کہا حضور غلطی تو کوئی نہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ممبر پہ بیٹھے، ایک شخص کا دل ٹوٹا، ایک کو تکلیف ہوئی تو میرے نبی نے پورا خطبہ پڑھ دیا، پورا خطبہ۔ ایک دل کی اتنی قدر ہے، دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است۔ حضور نے پورا خطبہ دیا اور فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تک تمہارے اندر جاہلیت کی باتیں پائی جاتی ہیں؟ میں نے جاہلیت کی ساری رسمیں اپنے پیروں کے تلے روند کے رکھ دی ہیں، کوئی عربی نہیں، کوئی اجمی نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، بس ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں اس کی عزت زیادہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں باقی تو کچھ نہ سمجھے پر میں سمجھ گیا۔ میں اٹھ کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب گیا اور میں ان کے سامنے لیٹ گیا۔ میں نے کہا بلال اپنا پیر اٹھا اور میرے چہرے پہ رکھ اور میں لوگوں کو بتاؤں کہ تھے تو آپ حبشن کے بیٹے، پر جب سے دروازہ رسول پہ آئے ہیں امت کے امام بن گئے ہیں۔ تکلیف نہیں دیں، اذیت نہ پہنچائیں۔ دیکھیں، خیال کریں، آپ گفتگو بڑی اچھی کریں لیکن لوگوں کو تکلیف دیں۔ آپ بہت بڑے دانشور کہلائیں لیکن آپ کے دائیں والے بائیں والے جب آپ گھر پہنچے تو لوگ پریشان ہو جائیں کہ ابا جائیں گے کب۔ جب آپ دوستوں کے بیچ بیٹھے تو دوست بوجھ محسوس کریں کہ یہ کب جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے باتوں کا گورکھ دھندا تو رکھا لیکن عملی زندگی میں آپ ناکام ہو گئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص کئی سال تک پڑھنے آتا رہا۔ پھر ایک دن وہ پڑھنے کے لیے آیا، آپ بڑی توجہ کرتے تھے، پھر وہ پڑھنے کے لیے آیا تو آپ نے اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں کی، مسلسل جب بے رخی دیکھی تو امام احمد بن حنبل سے کہنے لگا حضور مجھے سمجھ نہیں آئی، اچانک بے رخی کی وجہ؟ تو امام صاحب فرمانے لگے کہ 4 سال سے تو میرے پاس پڑھ رہا ہے،
اور کل میں تیری گلی سے گزرا ہوں اور تو نے گلی کے اندر اتنا بڑا کھڈا لگا کر کے مٹی نکال کے اپنی دیواروں کو لیپا پوتی کر لی ہے، یہ دیکھا ہی نہیں کہ غریبوں کے بچے گریں گے، لوگوں کو تکلیف ہوگی؟ فرمایا اتنے سالوں میں تم نے یہ علم پڑھا ہے کہ تمہیں ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ جب لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو رب ناراض کتنا ہوتا ہے؟ اس نے کہا حضور معافی بھی مانگتا ہوں، آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا۔ فرمایا پھر تو یاد رکھ، اگر تو لوگوں کو اذیت دینے سے بچے گا تو اللہ تجھے نفع والا علم عطا فرمائے گا۔ پھر علم تو ہوگا لیکن شعور والا، آگاہی والا، روشنی والا۔ لیکن اگر تو اذیت دے گا، اگر تو تکلیف دے گا، اگر تیری زبان سے لفظ نہ نکلیں گے بلکہ نشتر نکلیں گے، وہ کسی شاعر نے کہا تھا یوں تو ہر ایک کو انسان شیطان سے ڈر لگتا ہے، پر مجھ کو اس دور کے انسان سے ڈر لگتا ہے، اور جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے۔ ڈر آتا ہے اپنی زبان سے، اپنے لب و لہجے سے، اپنے عمل سے۔ کبھی بھی کسی شخص کو اذیت نہ دیں، بلکہ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ کوئی ایسی چیز بتا دیں جس سے میں نفع پاؤں۔ ہمارے ہاں یہ بات کی جاتی تو لوگ بہت بڑا فلسفہ بیان کرتے کہ اکانومی کی بات کرو، تعلیم عام کر دو، آگاہی بانٹو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موٹی سی بات بتائیں جس سے میں نفع پاؤں، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اعزل اذی عن طریق المسلمین، فرمایا ایک چیز بتاتا ہوں وہ کرتا رہا تجھے بڑا نفع ملے گا۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا جو چیزیں تکلیف دینے والی ہوں نا وہ مسلمانوں کے رستوں سے اٹھاتا جا، بس تو گلیاں صاف کرتا جا، یہ عمل تجھے بڑا نفع دے جائے گا۔ دیکھ تکلیف نہ دے، اذیت نہ دے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے منع کر دیا، فرمایا مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو نقصان تو نہیں نہ کرنا چاہیے، کسی کو راحت نہیں دے سکتے تو تکلیف تو نہیں نہ پہنچانی چاہیے۔ اس لیے مومن کو اگر کچھ کام کرنے ہیں تو کچھ کاموں سے پرہیز بھی کرنا ہے۔ تو جن کاموں سے سخت پرہیز ہے مومن کا وہ یہ ہے کہ اس نے کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔